تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں۔ تب ایلیا نے وہاں پر جتنے لوگ تھے 18 باب کی پہلا سلاطین 18 باب اور اس کی 22ویں آیت لکھے، تب ایلیا نے ان سے کہا کہ میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم 2 بیل لیتے ہیں۔ کتنے بیل؟ 2 بیل۔ اس نے کہا 2 بیل لیتے ہیں، ایک بیل تم رکھنا، ایک بیل میں رکھوں گا، اور ایسا کریں گے کہ ان دونوں بیلوں کو پہلے تم ذبح کرنا اور اس کو مذبح پر چڑھانا، اور تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا کہ وہ اس پر کیا کرے، آگ نازل کرے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے جو کہ بعد کے 450 نبی تھے، کتنے نبی تھے؟ 450، کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ ایک سائیڈ پر ایک نبی ہے جو کہ اکیلا ہے، اور ایک سائیڈ پر دوسری جانب 450 نبی ہیں، اور ان کو ایلیا کہتا ہے کہ میں تو اکیلا ہی ہوں، تو ایک کام کرتے ہیں کہ تمہارے یہ جو 450 نبی ہے، تم ایک بیل لو اور اس کو قربانی پر چڑھاؤ، مذبح پر چڑھاؤ، اور پھر تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا، اس سے کہنا کہ وہ اس پر آگ نازل کرے، اور اس کے بعد میں اپنے بیل کو ذبح کروں گا اور اس کو قربانی پر چڑھاؤں گا، اور پھر میں دعا کروں گا، اور جس کے مذبح پر آسمان سے آگ نازل ہو اس کا ہی خدا خداوند ہے، اس کا ہی خدا حقیقی خدا ہے، اس کا ہی خدا سچا خدا ہے۔ اور کیا ہوا؟ بال کے جتنے بھی 450 نبی تھے، انہوں نے بیل لیا، اس کو ذبح کیا، اس کو تیار کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو قربانی پر چڑھایا۔ چڑھانے کے بعد وہ دعا کرنے لگے۔ صبح شروع ہوتے ہی جیسے ہی انہوں نے قربانی تیار کر لی، مذبح پر چڑھا دی، وہ دعا کرنے لگے۔ اور دعا کیا کرتے؟ دعا کرتے کرتے دوپہر ہو گئی، اور جب دوپہر ہو گئی تو پھر بھی آگ نازل نہ ہوئی، اور جب آگ نازل نہ ہوئی تو ایلیا نے ان کو ٹنچ دیتے ہوئے ان کو کہا تھوڑا اور اونچی دعا کرو، تمہارا دیوتا ہو سکتا ہے سفر میں ہو، تمہارا دیوتا ہو سکتا ہے سو رہا ہو، تمہارا دیوتا ہو سکتا ہے بیزی ہو، تھوڑی اور اونچی دعا کرو اور شاید تمہارا دیوتا سنے۔ اور انہوں نے پھر سے زور لگانا شروع کر دیا۔ 450 نبیوں نے نبوتیں کرنا شروع کر دی، زور لگانا شروع کر دیا، آگ نازل ہو، آگ نازل ہو، لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے 26ویں آیت میں، انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا تھا اسے تیار کیا، اور صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے اے بال ہماری سن، پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ انہوں نے جو مذبح بنایا تھا وہ اس کے گرد کیا کرتے رہے؟ کودتے رہے، دعا کرتے رہے، پھر کودتے رہے، اچھلتے رہے کہ ہمارا جو دیوتا ہے وہ ہماری دعا کو سنے گا۔ لیکن سنیے گا پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ ان کے اتنی دعا کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ ہوا، اور دوپہر کا وقت بھی جاتا رہا، اس کے نبیوں نے نبوتیں کرنا شروع کر دی، لیکن کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں۔ اور جب پچھلے سنڈے ہم دعا کر رہے تھے، بہت سارے لوگ کوشش کر رہے تھے، they wanted to gain something but they failed، اور ان کی روح، اور میں نے دیکھا تھوڑی دیر ہم لوگوں نے بڑے جوش سے دعا کی، اور اس کے بعد 2-3 منٹ کے بعد سب خاموش ہو گئے، الفاظ ختم ہو گئے۔ This dryness of the spirit begins، اور وہ خشکی روح کی وہ سامنے آئی، اور میرے دل کو ہوا کہ ہم خدا کی مذبح میں بہت کمزور ہیں۔ What they did? They bring beautiful musicians، انہوں نے بڑے طریقوں کے
आज कल कलीसियाओं में, चर्चों में, चर्चेस में हम मजहबों के ऊपर मुख्तलिफ तरह की चीजें करने शुरू हो गए। हम कहते हैं इससे मजा आएगा, इससे हजूरी आ जाएगी, इससे खुदा का जलाल आएगा, अच्छे म्यूजिशियन बुलाओ, अच्छे प्रस्ताव बुलाओ, अच्छे साउंड सिस्टम लेकर आओ, चर्च को खूबसूरत बनाओ, बिल्डिंग को और प्यारा कर दो, इससे मजा आएगा। फिर जब ये भी नहीं होता, हम दुनिया की चीजें चर्च में लाने शुरू कर देते हैं। और यूथ बनाओ, यूथ के अंदर डांस कंपटीशन कराओ, अच्छे अच्छे प्रोग्राम करवाओ, उनको और ज्यादा अट्रैक्टिव करो, उनको यूथ के तरीकों से, दुनिया के तरीकों से चर्च में लाने की कोशिश करो। Bring them, they will bring the glory of God, but they fail। यही लिखा हुआ है, बाल के देवता वो कूदते फैलाते क्योंकि वो दुनिया के तरीकों से अपने देवता को खुश करना चाहते थे। They wanted to bring their God through their ways, through their plans, but nothing happened, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं थी, ना उनमें सच्चाई थी, ना उनके देवता में सच्चाई थी। और सुनिएगा, there was one man against 450 people, not the people prophets। एक शख्स जो 450 के खिलाफ खड़ा था, he dare not, उसने हिम्मत और कोशिश ना की कि वो भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करे। उसने हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि जिस खुदा की वो प्रस्तिश करता है वो उसके साथ है। इन 450 नबियों के पास, इन लोगों के पास अच्छा रुपया पैसा था, उनके पास सब कुछ था, देवता थे, बुद्ध थे, पैसा था, खाने को था, लेकिन उनके पास सच्चा खुदा नहीं था। उनके पास सच्चा खुदा नहीं था, हकीकी खुदा नहीं था, हकीकी खुशखबरी नहीं थी, हकीकी अंजील नहीं थी, हकीकी खुदा नहीं था, हकीकी मसीहा नहीं था, हकीकी रूह नहीं था। उनके पास दुनिया की चीजें तो थी, लेकिन उनके पास जिंदा खुदा नहीं था। और यही अलमिया आज की कलीसियाओं का है, आज के चर्चेस का है। We have everything, we have beautiful buildings, we have beautiful chairs, हमारे चर्च खूबसूरत है, एसी लगे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। हम बड़े अच्छे कपड़े पहन के खुशबुएं लगा कर आते हैं। We have our own ways to make God happy, but we have nothing, we have no true gospel। हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, हमारे अंदर सच्ची अंजील नहीं है। We are all printed gospels। स्पेदी फिरी हुई, जैसे यीशु ने कहा, तुम स्पेदी फिरी हुई खबरों की मालिक हो। तुम ऊंचे ऊंचे मुकाम चाहते हो, ऊंची ऊंची जगह चाहते हो, ऊंची ऊंची जगह पर जाकर दुआ करना पसंद करते हो ताकि तुम्हारा नाम हो, but you don't have true spirit। मुझे अच्छा लगता है जब इसी चैनलों पर आकर तो लोग ये कहते हैं, पास साहब हमने ये वाला चैनल देखते हैं, हमें बड़ी बरकत मिलती है, चैनल के जरिए हमारे घर में बरकत आई है। फिर वो दूसरा चैनल ऑन करें तो आप उनको सुने, वो कहेंगे हमने ये वाला चैनल देखा तो इस चैनल ने हमें बरकत दी है। तीसरा चैनल आप चेंज करें, आप उनके मुंह में माइक देते हैं, आप उनको कहते हैं आपने ये कहना है, मुझे इससे बरकत मिलती है। किसने कहा कि टीवियों के जरिए हमें बरकत मिलती है? ये किसने अंजील फैला दी है? We wanted our fame, our channels, we want to glorify ourselves। कौन चाहता है कि खुदा को, उसके नाम को जलाल मिले? कौन चाहता है कि मसीहा को जलाल मिले? कौन चाहता है कि मसीह का नाम जलाल पाए? जब हर जगह मसीह को पीछे कर दिया गया होगा, ओवरलैप कर दिया गया होगा, तो कहां मसीह काम करेगा? चर्चेस में चले जाए, आपको मिलेगा लोग मसीह से ज्यादा अपने चर्चों का नाम लेंगे। फलां चर्च के जरिए मुझे बरकत मिली, फलां चर्च में जाने से मुझे बरकत मिली। मेरी बात सुनिएगा मेरे अजीज मसीही बहन भाइयों, नो बिल्डिंग कैन ब्लेस यू। This is church and this belongs to God।
اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، مسیح کے ساتھ ہے۔ اور جب میں اس پہ میڈیٹیٹ کر رہا تھا تو خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ خدا نے کہا تم اچھی بلڈنگ تو بنا سکتے ہو، لیکن اچھی کلیسیا وہ میرا بدن ہے، وہ میری دلہن ہے۔ I will make that۔ ہم اپنے طریقوں سے، اپنی کوششوں سے خدا کو چرچ میں نہیں لا سکتے، ہمیں خدا کے طریقے اپنانے ہوں گے۔ یہ بال کے 450 نبی تعداد میں کتنے زیادہ تھے؟ کتنے زیادہ تھے؟ 450 prophets versus 1 prophet۔ ایک ہے پر دلیر ہے، خدا کی آواز کو سننے والا ہے، پہچاننے والا ہے۔ He wanted to rebuild everything۔ اس نے کہا جب شور مچا لیا، سارا کچھ کر لیا، کیا آگ آئی؟ نہیں آئی، اب ایسا کرو وہ جو میرا محل ہے اس کو لے کر آؤ، bring it۔ تو سنیے گا کیا لکھا ہے۔ 29ویں آیت سے کوئی بھی پڑھ لے، 29 آیت سے، پہلا سلاطین 18 باب اور 29 آیت سے مائک لے کر کوئی بھی بلند آواز سے پڑھ لے۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے، نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ جی تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، تاکہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند اور اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو کیا کر دیا گیا تھا؟ ڈھا دیا گیا تھا۔ کیا کیا؟ مرمت کیا۔ اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، وہاں کر دیے۔ اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا۔ اور پھر اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا، کس کے نام کا؟ خداوند کے نام کا ایک مذبح بنایا۔ اور شام کو قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں ان سب باتوں کو تیرے علم سے کیا ہے۔ اور میری سن اے خداوند، میری سن تاکہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ تب خداوند نے کہا، تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس روٹی قربانی کی لکڑیوں کو اور مٹی سمیت قسم کر دیا اور اس پانی کو جو قائم میں تھا چاٹ لیا۔ آمین۔ کیا کیا ایلیا نے؟ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا، تم لوگوں نے اپنا سب کچھ کر لیا، تم لوگوں نے دعا کر لی، تم لوگوں نے نبوت کر لی، تم لوگوں نے کودنا اچھلنا کر لیا، اب ایسا کرو وہ جو بیل تھا اس کو لے کر آؤ۔ اور سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ وہ جو مذبح ڈھا دیا گیا تھا، جو مذبح گرا دیا گیا تھا، جس پر قربانی گزرانی جاتی تھی، اس نے سب سے پہلے اسے بحال کیا۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اسے مرمت کیا۔ He built that altar۔ اس نے اس کو ٹھیک کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اور آج ہی کلیسیوں میں یہی المیہ ہے کہ دعائیاں مذبح ڈھہ چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، اور کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ان کو مرمت کر سکے،
جو ان کو ٹھیک کر سکے، جو خدا کے لیے کھڑا ہو سکے، وہ اور کام کریں گے. وہ مذہب کو بحال کرنے کی بجائے باقی سارے کام کریں گے، لیکن مذہب کو بحال نہیں کریں گے. They will not build the altar. کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں جنگ جیتی اور ہاری جاتی ہے. ہمارے گھروں میں یہ مذہب ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے چرچز میں یہ مذہب پھیل چکے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو اس کو مرمت کرے. باپ اپنے کاموں میں بزی ہے، ماں اپنے کاموں میں بزی ہے، دادی اپنے کاموں میں بزی ہے، لیکن کوئی نہیں جو دعائیا مذہبوں کو بحال کر سکے. خادم اپنے کاموں میں بزی ہیں، وہ سیمیناروں میں، وہ ٹریننگز میں، وہ مختلف چیزوں میں بزی ہے، لیکن کوئی نہیں جو مذہب کو بحال کرے. میں کلیسیا میں اناؤنس کروں، میں کہوں فلاں دن ہم نے ایک جشن منانا ہے، ہم دیکھ دیں گے، لوگ آئیں گے، لیکن میں کہوں کہ اگر ہم نے دعائیا مسئلہ بحال کرنا ہے، ہم گھنٹہ دعا کریں گے. کوئی نہیں. کون ہے جو ان مذہبوں کو مرمت کرے گا؟ ہم ان مذہبوں کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. یہ کام مشکل لگتا ہے، سو ہم ان مذہبوں کو ریپلیس کرتے ہیں. ہم ان مذہبوں کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. We want to replace them with charity. کیونکہ یہ کام مشکل ہے، لوگ چرچ میں نہیں آتے. We want to do something else. Let's do it. ہم راشن تقسیم کریں گے، پھر دیکھنا لوگ چرچ میں آئیں گے. ہم لوگوں کی مدد کریں گے، دیکھنا بہت سارے آئیں گے. مذہب نہیں نہیں یہ مشکل کام ہے، لوگ دعا کے لیے نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے لیے بھی اور پاسٹر کے لیے بھی مشکل ہے. They don't want to do that. It's tough. 450 اور ایک اکیلا ایریا. اور اس نے کہا اگر وہ نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا، میں کرتا. اور سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس نے مذہب کی کیا کی؟ مرمت کی. اس نے وہ مذہب بنایا جس پہ قربانی گزرانی چاہتی تھی، جس میں عیش نہیں تھی، عشرت نہیں تھی، آرام نہیں تھا، جس کے اوپر قربانی تھی. اور آپ کو پتہ ہے قربانی کیا ہے؟ جب میرا دل نہ بھی کرے پھر بھی میں گھٹنوں کے بل اٹھ جاؤں. جب میرا دل سونے کو کرے پھر بھی میں دعائیا مسئلہ پاؤں. یہ قربانی ہے، یہ قربانی. پھر اس نے 12 پتھر لیے اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مسئلہ بنایا. اوہ مائی گاڈ. ریورنڈ، پاسٹر، سینئر پاسٹر، ڈاکٹر، بشپ کا تختہ نہیں لگایا، اس نے خداوند کے نام کا ایک مذہب بنایا. Did you hear what I said? PhD, MPhil, فلاں پروفٹ، مبشر کا تختہ لگا کر اس نے مذہب نہیں بنایا. He built the altar اور اس نے خداوند کے نام کا مذہب بنایا. You want name, fame, glory, but God needs a simple man جو کہ خدا کے نام کا مذہب بنائے. کس کے نام کا؟ خدا کے نام کا مذہب بنائے، جس کی بنیاد خداوند کے نام سے ہو، منسٹریز کے نام سے، ڈینومینیشنز کے نام سے نہیں، بنیاد خداوند ہو. That's real gospel. اور پھر اس نے کیا کیا؟
مثال کے طور پہ ریڈائس ایک مذبح ہے اور اس نے اس مذبح کے گرد ایک کھائی کھودی. کیا کھودی؟ کھائی کھودی. اور اس نے پھر لوگوں کو کہا لکڑیوں کے اوپر جو قربانی چڑھائی ہوئی تھی, جو گوشت رکھا ہوا تھا, اس نے کہا ایسا کرو اس میں پانی ڈال دو. ہاں, آگ جلانے سے پہلے پانی, تو آگ کیسے آئے گی؟ اسے کہا ڈال دو, پانی ڈال دو. انہوں نے ایک دفعہ ڈالا, اس نے کہا پانی اور ڈال دو دوسری دفعہ, اس نے کہا پانی تیسری دفعہ بھی ڈال دو, اور اتنا پانی ڈال دیا گیا کہ ارد گرد جو کھائی بنائی گئی تھی وہ بھی پانی سے بھر گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ undoubted believe in God, بغیر کسی شک کے خدا پر مکمل ایمان. تم چاہے پانی ڈال دو, چاہے مٹی ڈال دو, کچھ بھی ڈال دو, کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے خدا کو اس مذبح پر آگ کے لانے سے روک سکے. ایک انسان 450 نبیوں کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا کیونکہ اس کا خدا زندہ خدا تھا, کیونکہ اس کا ایمان پختہ ایمان تھا, کیونکہ وہ خود ایک سچا نبی تھا. He stood against them. He made a decision. اب پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے دعا کیا کی, اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا, آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. میرے عزیز بہن بھائی, don't do things when people say. تب تک کچھ نہ کریں جب تک خدا آپ کو کچھ نہیں کہتا. اور پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میری سن اے خداوند, میری سن, تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے, اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا. اور جیسے ہی اس نے یہ دعا کی تب خداوند کی آگ کیا ہوئی؟ نازل ہوئی. ہاللیلویا. تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوکھتی قربانی کی لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا, اور یہاں تک کہ پانی کو جو کھائی میں تھا اس نے. لیکن کب یہ سب ہوا؟ جب اس نے مذبح کو بحال کیا, مرمت کیا, اور وہ جھوٹ اور آرٹیفیشل گاسپل اور لوگوں اور جھوٹے نبیوں اور جھوٹے استادوں اور جھوٹے بنائے ہوئے من گھڑت دیوتاؤں کے خلاف کھڑا ہو گیا. میرے اور آپ کے دیوتا کون ہیں؟ میرے عزیز بہن بھائیو, ہم خدا کو رکھا ہوا ہے صرف حساب سے. میں جب اس پہ میڈیٹیٹ کر رہا تھا تو اکثر آتا نہیں ہے حسب معمول, حسب ذائقہ, جتنا دل کرے ڈال لیجیے اپنے ذائقے کے مطابق. The same thing we do in God, in gospel, in churches. اس پہ ضرورت چرچ میں استعمال کریں, اس پہ ضرورت یسوع کے حضور دعا کریں, اس پہ ضرورت جب دل کرے مشکل ہو تو اس کو استعمال کر لیں. اس پہ ضرورت according to our needs, اپنی ضرورتوں کے مطابق. اور پھر ہم کہیں کہ اس مذبح پر آگ آ جائے, نہیں, اس کو مکمل مرمت کریں. کتنے ہیں جنہوں نے مکمل زندگی خدا کو دی, and God rule over us, اور خدا ہم پہ حکومت کرتا ہے. میں نوکری اس لیے کرتا ہوں کہ آپ خدا کا نام چلا پائیں. کتنی دفعہ میرے وسیلہ سے نوکری میں خدا کو چلا ملا.
میری پڑھائی کے وسیلہ سے خدا کو جلال ملا, میرے ماں بننے کے سبب سے خدا کو جلال ملا, میرے باپ ہونے کی وجہ سے خدا کو جلال ملا. اس پہ معمول, اس پہ ذائقہ. جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ہی ہم خدا سے پیار کرتے ہیں. جسٹ امیجن, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا جو سب کچھ تھا وہ دے دیا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس مذبح پر آ کر تو آئیں قربانی دیں, آئیں قربانی دیں, آئیں اس قربانی کو چڑھا دیں, undoubtedly بغیر کسی شک کے, بھلے ہی اس پہ پانی بھی آ جائے, لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بھسم کرنے والی آگ سب چاٹ کر جائے گی. ان دعائیہ مذہبوں میں اتنی قوت, قدرت, طاقت اور جلال پائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, مسا جو ہے وہ اچھے سروں میں نہیں ہے, اچھے کلام کی بنیادی میں نہیں ہے. مسا انسان پر آتا ہے اور وہ مذہبوں پر دعا یا زندگی کو بحال کرنے سے آتا ہے. مسا کسی چیز پہ, کسی کرسی پہ, کسی ٹیبل پر نہیں آتا, یہ انسان پر آتا ہے. God anoints a man. اور جب میں anoint کہتا ہوں تو اس کا مطلب مسا ہے, اور جب میں مسا کہتا ہوں تو اس کا مطلب isolation ہے, علیحدگی ہے, الگ کر دیا جانا ہے, پاک کر دیا جانا ہے. He goes, عبرانی میں قدوش, الگ کیا گیا, separated one, جس کی سوچیں دنیا سے الگ ہو, جس کا طریقہ کار دنیا سے الگ ہو, totally different, entirely. کیوں؟ کیونکہ اس کا تخم اب بدل گیا ہے اور وہ نئے آدم سے پیدا ہو چکا ہے. میرے عزیز بہن بھائیوں, let's restore our prayer life. آئیں اپنی دعائیہ زندگی کو بحال کریں, اور آئیں ہر اس آرٹیفیشل, جھوٹی, بناوٹی, بنائی ہوئی زندگی اس کو چھوڑ دیں. سب سے پہلے خدا کے سامنے تو اپنے آپ کو ویسے لے آئیں جیسے ہم ہیں. Don't be what you are not. وہ نہ بنے جو آپ ہیں ہی نہیں. وہ بنے خدا کے سامنے جو آپ تنہائی میں ہیں, جو آپ اکیلے میں ہیں, علیحدگی میں ہیں, جو آپ کا ریئل فیس ہے. جب تک آپ نے اپنے اوپر بناوٹی ایک چادر اوڑے رکھی ہوگی, خدا کام نہیں کرتا ہے. اور روح کب نازل ہوا؟ when they were one accord, one heart, one spirit. آئے سب اپنے پر کھڑے ہیں, اور اگر واقعی میں آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے دعائیہ مذہبوں کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, اپنی کلیسیا میں, اپنے گھر میں, اپنی زندگی میں, اپنے بچوں کی زندگی میں, تاکہ خدا کی آگ نازل ہو, اس کا روح نازل ہو, زندگی آئے, تو خدا کے حضور اپنی دعائیہ زندگی کو بحال کریں. And when it's time to pray, then pray. کھڑے مت رہیے, کب اپنے ہونٹوں کو کھولے گا. یہ سایہ میں لکھا ہے, تو اپنی آواز بلند کر, گلا پھاڑنے سے ڈرے نہ کر, اپنے ہونٹوں کو, اپنے منہ کو کھول, open your mouth and pray. اگر آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں, اس سے مانگیں, اس کے روح سے کریں. Pray. تیرے زندہ خدا, ہم تیرے روح کو مانگیں,
ہم خود سے نہیں, اپنے زور سے نہیں, اپنی قوت سے نہیں, اپنی طاقت سے نہیں, ہم یہ خود سے کر ہی نہیں سکتے. تیرے زندہ خداوند ان ٹوٹے ہوئے مذہبوں کو مرمت کرنا چاہتے ہیں.